احناف رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے اور اس میں مفتی صاحب یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، بلکہ بڑے زور و شور سے اہل حدیثوں پر برس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم رفع یدین کے قائل نہیں ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہن، رفع یدین کے قائل نہ ہونے کی جو وجہ ہے، یہاں حنفی عالم خود اس کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے۔ اس صحیح بخاری کو ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، جن کا نام ہے ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، اور اسے مختلف اداروں نے انڈیا پاکستان میں شائع کیا ہے، اور اس کو ارض ناشر جنہوں نے اسے شائع کیا ہے، مکتبہ دارالعلوم کورنگی، اشاعت اردو بازار کراچی اور دیگر اداروں نے، انہوں نے یہاں نوٹ لگایا ہے کہ یہ کتاب اصدق الکتاب، یہ افضل الکتاب بعد کتاب اللہ، یہ صحیح کتاب ہے اور قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور مستند کتاب کے لقب سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور دنیا اسلام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ روئے زمین پر بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب موجود نہیں، اور علم حدیث میں اس کی نظیر ممکن نہیں۔ یہ بات بالکل 100% درست فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حدیثیں صحیح ہیں اور یہ بہت ہی افضل کتاب ہے، قرآن کریم کے بعد اہم ترین کتاب ہے، تو اس کتاب کی حدیثوں پر حنفیوں کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حنفیوں کو عمل نہیں کرنا چاہیے، تو اپنا آپ کو علاج کرا لینا چاہیے۔ جی ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، جو بھی ہو، دیوبندی، بریلوی، مکی، گجراتی، کراچوی، لاہوری، اسلام آبادی، پنڈوی، کتنے بھی لوگ ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، سب کو اس حدیث پر یا صحیح حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو بات آپ کی درست ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کے حنفیہ قائل نہیں ہیں۔ یہاں انہوں نے حدیثیں بیان کری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو ویسے ہی رفع یدین کیا کرتے تھے جیسے کہ شروع میں آپ رفع یدین کرتے ہیں، جیسے کہ وطر میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر میں رفع یدین کرنا تیسری رکعت میں ثابت ہی نہیں ہے، اس میں جیسے آپ رفع یدین کرتے ہیں نا، ویسے ہی امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈھوں تک اٹھے جب آپ نے نماز کا آغاز کیا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کیا، آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈھوں تک اٹھے۔ اسی طرح آپ رفع یدین رکوع کے لیے تکبیر کہتے وقت بھی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے۔ اس وقت آپ سمع اللہ لمن حمیدہ، لیکن سجدے میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ 4-5 حدیثیں امام بخاری نے اور امام مسلم نے، بلکہ محدثین نے نقل کی ہے۔ اچھا، حنفی رفع یدین کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے اس کا بیان دیا ہے کہ رفع یدین کے حنفیہ قائل نہیں ہیں۔ رفع یدین کے حنفیہ قائل نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح احادیث کے حنفیہ قائل نہیں ہے، یا تو یہ کہہ دیتے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن یہ بھی اعتراف کر لیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ آگے جا کر لکھتے ہیں کہ رفع یدین کے سلسلے میں 15 مستند احادیث آئی ہیں۔ 15 مستند حدیثیں ہیں، ہمارے نزدیک تو بہت ساری ہیں، سینکڑوں کی تعداد ہے، لیکن احادیث 15 مستند رفع یدین کے بارے میں احناف کا موقف یہ ہے، دیوبندی احناف کا، بریلوی اور دیوبندی دونوں بھائی ہیں، حنفی ہیں، تو وہی کہتے ہیں کہ رفع یدین کی 15 مستند حدیثیں ہیں۔ اچھا، 15 مستند حدیثیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعداد کا، کثرت کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، صحیح بھی ہے اور کثرت سے بھی ہے، تب بھی ہم نہیں کریں گے، اور وہ یہ خود بھی قبول کر رہے ہیں، اور ترک رفع اگرچہ اسناد اور روایت کے اعتبار سے متواتر نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی جسٹیفیکیشن صحیح ہے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افضل الکتاب
قرآن کریم کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، تو کیا اس حدیث کی کتاب پر صحیح بخاری پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے تو آپ صحیح کہتے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے یہ لکھا کہ اس کی کتاب کی اس کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ یہ سب سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ زمین پر بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب موجود نہیں۔ یہ بھی دیوبندی حنفی عالم ہی لکھ رہے ہیں، لیکن آگے جا کر کہ رفع دین کے ہم قائل نہیں ہیں، وہ جو قائل نہیں ہیں اس کی وجہ بھی بتا دی۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت، اچھا عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے نا وہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، اور ترمذی بھی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کے بارے میں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے رفع دین نہ کرنے کی، ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع الا فی اول مرہ، باب ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باوضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہی نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت پیش کری ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے جلیل القدر امام ہیں عبداللہ ابن مبارک، وہ یہ کہتے ہیں کہ وقال عبداللہ ابن مبارک قد ثبت حدیث من یرفع یدیہ، کہ یہ حدیث ثابت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں رفع دین کرنے کے بارے میں ہے۔ وذکر حدیث الزہر عن سالم عن ابی، وہ اس حدیث کی روایت پیش، اس حدیث کے راویوں کے نام پیش کیے جو کہ آپ نے ابھی سنی ہے، صحیح بخاری اور حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن جو ابن مسعود کی روایت ہے جس پر احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی رفع دین کے قائل نہیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث، انہوں نے بھی، مولانا دارالعلوم دیوبند کے فاضل نے بھی یہی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جو بڑے جلیل القدر امام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَثْبُتْ حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع یدیہ الا فی اول مرہ، یہ حدیث ہی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صرف ایک ہی مرتبہ رفع دین کیا ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا، مجھے کئی صاحب نے بھیجی ہے، تو ان کے اس کا سیدھا اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ بخاری شریف لے آئیے گھر میں، ترمذی شریف لے آئیے گھر میں، اور دیکھ لیجئے ان حدیثوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ جب حدیث صحیح ہے تو عمل کر لیں۔ واللہ حدیث اگر صحیح، میں بھی شروع میں پتہ ہے مجھے بڑا، میں رفع دین نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے بخاری شریف خریدی اور مسلم شریف خریدی، ترمذی خریدی، ابو داؤد حدیث کی کتابیں جمع کری، وہ ساری کی ساری یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، اور جو رفع دین نہ کرنے کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ تو پھر میں نے کہا بھیا اس میں بہتری یہی ہے کہ آدمی رفع دین شروع کر دے، سنت کے مطابق اپنی نماز شروع کر دے۔ تو احادیث پر عمل کرنا مسلمان کی شان ہے، اس لیے حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔